نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے کس بات نے انہیں اس سے پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ فرما دیں اللہ ہی کا مشرق و مغرب ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تمہیں لوگوں پر گواہ لائیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کو تم پر گواہ کے طور پر لائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، جس قبلے پر آپ تھے وہ اس لیے تھے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے تو مشکل نہیں، ورنہ یہ بڑا بھاری اقدام ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ لوگوں کے ساتھ بے حد شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھایا جانا دیکھ لیا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ اپنے چہرے کو اسی قبلہ کی طرف پھیر لیں جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی ہو وہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جو اہل کتاب ہیں آپ ان کے پاس تمام نشانیاں بھی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ہی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک آپ اس وقت نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق بات کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، قبلے کی تبدیلی کا فیصلہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی۔ 17 مہینے، 17 مہینے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مہینہ کم 1.5 سال، 18 مہینے ہوں تو 1.5 سال ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے اللہ نے پڑھوائی ہیں کہ کچھ عرصہ بیت المقدس بھی انبیاء کا قبلہ رہا ہے، تاکہ ان نبیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت ہو جائے، اور حضور کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے سے مسلمانوں کا اس پر استحقاق ثابت ہو اور وہ بھی مسلمانوں کا قبلہ شمار ہو جائے۔ دنیا میں معروف 3 قبلے ہیں، بیت اللہ، بیت المقدس اور بیت اللحم، یہ 3 قبلے ہیں۔ بیت اللہ تو وہ ہے جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہے، یہ اس جگہ واقع ہوا ہے کہ جو پوری دنیا کا سینٹر ہے، درمیانہ حصہ ہے۔ اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، تو پانی میں سے جو بلبلہ نکلا اور پھر اس سے زمین پھیلنا شروع ہوئی، تو جہاں سے یہ بلبلہ نکلا ہے وہاں بیت اللہ ہے۔ دنیا نے پمیشیں کر کے دیکھ لیا ہے کہ جدھر سے مرضی مشرق سے ناپ لو، مغرب سے ناپ لو، شمال سے ناپ لو، جنوب سے ناپ لو، ہر سمت سے ایک جیسا ہی تقریباً فاصلہ بیت اللہ کو بن رہا ہے۔ اس لیے مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، شمال والوں کو، جنوب والوں کو اللہ نے اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ یہ سینٹرل پلیس ہے۔ پھر کچھ وقت کے لیے فلسطین میں جو واقع ہے بیت المقدس، اس کو کعبہ جو ہے قرار دیا گیا۔ جب یہ حوادثات زمانہ سے اس کی تعمیر منہدم ہو گئی بیت اللہ کی، تو پھر اس کو بنایا گیا۔ یہ بھی کئی انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور یہود کا اب تک یہی قبلہ ہے۔ اور جو عیسائی ہیں، جس مقام پر عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اسے یہ بیت اللحم کہتے ہیں۔ تو یہ عیسائی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، بیت اللحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب عیسائیوں یہودیوں کی بخت نصر کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں تو انہوں نے تو بیت المقدس کو گرا دیا تھا اور گھوڑے باندھ دیے تھے بیت المقدس میں، یہ برداشت نہیں کرتے عیسائی یہودیوں کو، لیکن اب یہودی غالب ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی برکت سے ان تینوں قبلوں کو برکت دی ہے۔ آپ کا سفر معراج بیت اللہ سے شروع ہوا ہے۔ جبرائیل نے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس مقام پر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ فرمایا کس لیے؟ یہ عیسیٰ کی جائے ولادت ہے، اسے بیت اللحم کہتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بھی ایک برکت والی جگہ ہے، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ اور پھر یہ تو سارا زمانہ کہتا ہے نا، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ بیت اللہ سے معراج کا سفر جو شروع ہوا ہے وہ اقصیٰ تک گیا ہے، زمینی سفر۔
اور اقصیٰ جو ہے یہ بیت المقدس کے ساتھ مسجد ہے، جیسے بیت اللہ کے برآمدے مسجد الحرام ہے، اسی طرح یہ بیت المقدس کے ساتھ والی عمارت جو ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ گنبد جو آپ دیکھتے ہیں یہ مسجد اقصیٰ کا ہے، سنہری گنبد۔ جو بیت المقدس ہے وہ ایک فوارے کی صورت میں ہے، اور یہ ایسی زبردست جگہ ہے کہ جہاں 18,000 انبیاء کی قبریں، ایک ہی قبرستان ہے اور اس میں 18,000 انبیاء کی قبریں ہیں، اور انہوں نے اپنا ورثہ محفوظ کیا ہوا ہے، ہر نبی کی قبر پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہمارے جو بدبخت ہیں انہوں نے امہات المومنین کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیے، انہوں نے حضور کی بیٹیوں کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیے، انہوں نے حضرت عباس کی قبر کے اوپر راستے بنا دیے، اور انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کے آگے جنگلہ لگا دیا۔ جنت البقیع میں جائیں تو صرف ایک ہی قبر کی نشاندہی ہوتی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہ ہاتھا بنا ہوا ہے، یا اس کے ساتھ ایک قبر ہے چند پتھر رکھے ہوئے ہیں، جی یہ سیدہ حلیمہ کی قبر ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو اپنے آثار کی قدر نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز، یہ دیکھیں آپ مصر جس مقام پر اللہ نے پہلی وحی کی ہے موسیٰ کو، جس انار کے درخت کے نیچے، وہ انار کا درخت اب تک محفوظ ہے، اب تک دیکھو ہزاروں سال گزر گئے۔ قومیں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرتی ہیں، لیکن سعودیہ نے تہس نہس کر دیے، شرک 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 شرک، یہ ان کو خدا مان رہا ہے۔ آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ مصطفیٰ کی بیٹی زینب کی قبر ہے، یہ رقیہ کی قبر ہے، یہ کلثوم کی قبر ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، یہ حضور کے چچا عباس کی قبر ہے۔ ایک ایک صحابی کی قبروں پہ نام ہونے چاہیے تھے، پتھر چلو برابر ہوتی لیکن نشان تو ہوتا، سب ختم کر دیے سب، اب ٹف ٹائل لگا کے انہوں نے راستے بنا دیے بدبختوں نے۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی سارے انبیاء کو۔ آپ کے نماز پڑھانے سے دیکھو یہ شرف حاصل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ انبیاء کے جو امام بنے ہیں تو وہ بیت المقدس میں بنے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز تو مسجد اقصیٰ میں ہوئی ہے، رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کی طرف تھا، کیونکہ مدینے کی طرف ہجرت کے بعد بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ بنایا ہے۔ تو بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کیا ہوا، یہ اچھے بھلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب یہ پھر بیت اللہ کی طرف شروع ہو گئے۔ ان کا جواب اللہ نے دیا، مشرق بھی اللہ کی، مغرب بھی اللہ کی، اللہ جسے جیسے چاہتا ہے اسے ہی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کہ سمتوں میں کیا پڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں پڑا۔ جو سمت میں برکت ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ نے اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس میں عظمت ہے۔ جب اللہ کا حکم اٹھ جائے گا تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے، تم میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، تم عیسائیوں کی طرح نہیں ہو کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہو، تم یہودیوں کی طرح بھی نہیں ہو کہ عیسیٰ کی ماں پر تہمت لگانے والے تھے، تم عیسیٰ کو اللہ کا نبی کہتے ہو اور مریم کو مطہرہ اور پاکیزہ خاتون کہتے ہو۔ فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا گواہ بنایا گیا ہے اور رسول تم پر گواہ ہے۔ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب ساری امتیں انکار کریں گی کہ کسی رسول نے بھی ان تک پیغام حق نہیں پہنچایا،
تو یہ امت محمدیہ یعنی میں اور آپ کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کے کہ اللہ یہ بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ ایک ایک نبی نے اپنی امت تک صرف پیغام نہیں پہنچایا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کیا۔ وہ کہیں گے کہ یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں جو ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ پھر کہیں گے ہاں بھائی تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو تھے نہیں۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے اس نبی برحق سے یہ سنا ہے، آپ کی کتاب میں پڑھا ہے، جس نبی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آ سکتا، جس نبی کی زبان میں جھوٹ نہیں آ سکتا، انہوں نے یہ کہا ہے، ہم حضور کے کہنے پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، چنانچہ اس امت کی گواہی قبول کی جائے گی۔ پھر اللہ کہیں گے تمہارا گواہ کون ہے؟ حضور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، جو میری امت کہہ رہی ہے یہ میں نے ہی انہیں کہا ہے، میں ان کا گواہ ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، کیسی شان ہے اس امت کی اور اس نبی کی، اور حضور کی برکت سے یہ عظمت امت کو ملی ہے۔ فرمایا جو ہم نے قبلے کا حکم دیا ہے تبدیلی کا، یہ اس لیے دیا تھا تاکہ تم میں سے ظاہر کر دیا جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کے حکم سے انحراف کرتا ہے۔ دیکھو نا، ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے تو اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون اپنی خواہش کے تحت لگا ہوا ہے اور کون اللہ کے رسول کی مان کر لگا ہوا ہے۔ یہ جتنے بتوں کو مقدس سمجھتے ہیں یہ اپنی خواہش کے تحت ہی اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اور جو لوگ خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں نا، ان کو قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے؟ اب جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب جو بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بیت اللہ کو چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، وہ اپنی خواہش پہ چل رہا ہے، ورنہ اللہ کا حکم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فیصلہ بہت بھاری ہے قبلے کی تبدیلی، لیکن ان پر جو خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے والے، اللہ کے فیصلے کو ماننے والے، جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، ان پر یہ کوئی بھاری نہیں ہے۔ پھر مسئلہ اٹھا کہ جو لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جسے اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ ان کی نمازوں کا کیا بنا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ اسی پہ فوت ہو گئے کئی صحابہ۔ اللہ فرما رہے ہیں نہ تمہاری نمازیں ضائع ہیں نہ تمہارے ایمان ضائع ہیں، وہ بھی ہمارے حکم سے تھا، یہ بھی ہمارے حکم سے ہے، وہ بھی ہمارے حکم سے تھا۔ بادشاہوں کے فرامین بدلتے رہتے ہیں، تو پہلے بھی تم نے اللہ کی تابع داری کی، اب کعبے کی تبدیلی کا جو مسئلہ آ رہا ہے یہ بھی اللہ کے حکم کی تابع داری کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ بندوں کے ساتھ نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ آگے فرمایا گیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھا کر بار بار دیکھنا جو ہے اس کو دیکھ لیا ہے، جی اس کو دیکھ لیا ہے۔ ہم ان قریب جو آپ کو پسند ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے، اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیں گے۔ اب نماز جب آدمی پڑھتا ہے نا، اس کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اس کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جب کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ پہ نظر ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے وہ سارے آسمان میں پھر رہی تھی، آپ بار بار یوں گردن اٹھا کے دیکھتے تھے۔ آپ کی تمنا تھی کہ جس ابراہیم نے مجھے بیت اللہ کی آبادی کے لیے مانگا ہے، مجھے اللہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے۔ اللہ کا حکم مانا تو ہے نبی نے، لیکن نبی کے دل کی چاہت یہ تھی
کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ بیت اللہ کی آبادی کے لیے تو حضور کو مانگا گیا تھا۔ مکے والوں کے تو آپ نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، تو مکے میں ہی بیت اللہ ہے۔ اسی بیت اللہ کی جو گدی نشینی ہے وہ حضور کا خاندان کرتا آ رہا تھا۔ تو اللہ یہاں محبوبیت کے انداز میں فرما رہے ہیں، محبوب جو تجھے پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ آئے ہائے دیکھو، ترضا، جو تجھے پسند ہے نا، جس کو تو پسند کرتا ہے کہ تیرا یہ قبلہ ہونا چاہیے، وہی تیرا قبلہ ہے، ادھر ہی منہ کر دے۔ اللہ اکبر، نبی کی پسند کو اللہ نے اتنی اہمیت دی ہے، فرمایا کہ ہم اسی قبلے کی طرف تیرا رخ پھیریں گے جو تجھے پسند ہے۔ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، 3 دفعہ اللہ نے کہا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، 3 دفعہ اللہ نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے 3 دفعہ محبت سے اوپر دیکھا کہ کب جبرائیل کعبے کی تبدیلی کا حکم لے کے آتا ہے۔ جتنی دفعہ دیکھا اللہ نے اتنی دفعہ ہی کہہ دیا کہ محبوب اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لے، بیت اللہ کی طرف پھیر لے، بیت اللہ کی طرف پھیر لے۔ اللہ اکبر، ایسا بھی محبوب ہوگا کہ جس کی پسند کو قبلہ کہہ دیا جائے، جس کی پسند کو۔ آپ کو باپ پسند ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں قبلہ ابو جان، ہے وہ آپ بھی تو اپنی پسند کو آج قبلہ لکھ رہے ہو، نہیں لکھتے؟ تو حضور کو وہ قبلہ پسند تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی پسند کو قبلہ بنا لے، جہاں بھی ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جو یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ پیارے محبوب، اگر آپ ہر طرح کی نشانیاں بھی اہل کتاب کے سامنے لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے بیت اللہ کے حوالے سے حکم دے دیا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، نہ یہ آپ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، نہ آپ ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں حکم کے آ جانے کے بعد۔ فرمایا کہ سب کا قبلہ مختلف ہے، عیسائیوں کا علیحدہ ہے، یہودیوں کا علیحدہ ہے، مسلمانوں کا علیحدہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس قبلے پر اپنی رضا کی مہر لگائی ہے وہ بیت اللہ ہے، جدھر منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں قبلے منسوخ ہیں، اب جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ بیت اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں بننے والی مساجد کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بیت اللہ ماں ہے سب مساجد کی، قیامت کے قریب جو مسجدیں باقی ہوں گی وہ بیت اللہ کے قریب اکٹھی کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائی آگے فرمایا جا رہا ہے کہ پیارے، اگر آپ نے وحی کا واضح حکم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو پھر آپ انصاف نہیں کریں گے۔ میں یہ یہودی اور عیسائی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپا رہا ہے، جانتے ہوئے، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ ضد ہے، تعصب ہے، حسد ہے، اس وجہ سے جانتے تو ہیں محمد کی عظمت کو لیکن مانتے نہیں ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو جانے بھی اور مانے بھی۔ آگے فرمایا کہ آپ کے پاس جو رب قبلے کی تحویل کا حکم آیا ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے۔ اب بھی مدینہ منورہ میں مسجد قائم ہے، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین۔ قبلتین کا معنی 2 قبلے۔ حضور نے ایک صحابی کے گھر میں دعوت کھائی، نماز کا وقت ہوا، یہیں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعت عصر کی آپ نے
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے، اسی نماز کے اندر یہ حکم ہوا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب آپ اپنا رخ بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی پھر اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیا، پیچھے صفیں بھی اسی طرح گھوم گئیں جس طرف رسول گھومے، تو 2 رکعت انہوں نے بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس لیے اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ وہاں تختی لگی ہوئی ہے کہ حضور نے 2 رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھی ہے اور 2 رکعت اس طرف منہ کر کے پڑھی، اور نماز عصر کا وقت۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبلے کی عزت کرنے کی توفیق دے، قبلے کی طرف ٹانگیں کرنا، قبلے کی طرف تھوکنا، قبلے کی طرف پیشاب کرنا، یہ ساری چیزیں بے ادبی کی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ نے اس کی حرمت کا حکم دیا ہے۔ لیٹرین کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جب عام پیشاب نہیں کیا جا سکتا تو لیٹرینیں کیسے بیت اللہ کی طرف بنائی جا سکتی ہیں؟ گھروں میں جو عیسائی مستری کام کرتے ہیں خبیث، مسلمانوں کی لیٹرینیں آج کل بیت اللہ کی طرف اس کا رخ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ سخت گناہ کا عمل ہے لیٹرین کا رخ بیت اللہ کی طرف، نہ اگاڑی نہ پچھاڑی، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔